السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اردو کا ابتدائی زمانہ۔ یہ بہت اہم ہے اور اردو کے ابتدائی زمانے پر یہاں پر ہم صرف فیکٹس کو بتائیں گے، اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس پر تو کتاب لکھی گئی ہے، بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ اردو کا ابتدائی زمانہ کے نام سے ہی شمس الرحمن فاروقی نے ایک پوری کتاب تصنیف کر ڈالی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیپٹر تھوڑا سا براڈ ہے۔ یہاں پر بہت اختصار سے ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ تمہید ہے کہ اردو یہ ایک ہند آریائی زبان ہے۔ یہ بات اب پہلے سے جان رہے ہیں، ہم ہند آریائی کے بارے میں بتا چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ آپ ہند آریائی کو ہم نے 3 ادوار میں دیکھا ہے۔ عہد قدیم، جس کا دوسرا نام ہے عہد عتیق، بھی ویدک دور بھی اس کو کہتے ہیں، اسی طرح سے وسطی دور اس کا ہے، اسی طرح سے جدید دور ہے۔ ہندوستان میں آریوں کی آمد کے بعد سنسکرت کو فروغ ملا، یہ بات جانتے ہیں۔ البتہ یہ زبان پابندیوں میں گھر گئی۔ کون؟ سنسکرت۔ وہ مذہبی رسومات جو مذہب کے بڑے بڑے پاسدار تھے، ان لوگوں نے اس زبان کو اڈاپٹ کر لیا، انہوں نے یہ زبان اختیار کر لی۔ اسی طرح سے قواعد کی جکڑ بندیوں میں یہ زبان الجھ گئی، جس کی وجہ سے اس زبان کا ایک جو فروغ تھا وہ تھوڑا سا رک گیا، اور وہ اس کا دائرہ محدود ہو گیا۔ اس لیے لسانی ضرورتوں کے تحت فطری انداز میں پراکرتوں کا ظہور ہوتا ہے، یعنی لوگ موو کرنے لگے اور موو کرتے ہوئے پراکرتوں کی طرف آئے، یعنی جو فطری طور پر انہوں نے جس زبان کو اختیار کیا اس کا نام بعد میں پراکرت پڑا، اور ہم اس کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ پھر ایک مدت کے بعد اسی سے اپبھرنش پیدا ہوتی، کسے؟ یعنی پراکرتوں سے ایک مدت کے بعد اپبھرنشیں پیدا ہوئی۔ شمالی ہندوستان میں اس کی نشو و نما ہوئی۔ ایک عرصہ کے بعد ارتقاء رک جانے سے جدید ہند آریائی زبانیں طلوع ہوتی ہیں۔ ایک عرصہ کے بعد، ایک زمانے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ جدید ہند آریائی زبانیں طلوع ہوئی، وہ اس کا دور شروع ہوا۔ یہی دراصل اردو کے طلوع کا زمانہ ہے، اور کہیے کہ جو جدید ہند آریائی زبانیں ہیں اسی سے اردو کی زبان نکلی۔ مسعود حسین خان جو بڑے ماہر لسانیات ہیں، جنہوں نے مقدمہ تاریخ زبان اردو نام سے کتاب لکھ ڈالی ہے، انہوں نے اپنی لسانی تحقیق سے اردو کی ابتدا کو ثابت کیا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ فتح دہلی یعنی 12ویں صدی عیسوی کے اختتام سے اردو کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ یہ جان چکے ہیں کہ اردو کا تعلق شورسینی اپبھرنش سے ہے۔ یہ شورسینی پراکرت سے پیدا ہوئی۔ شورسینی پراکرت قدیم ہند آریائی دور کے مددیشہ سے تعلق رکھتی ہے۔ 1000 عیسوی میں مختلف اپبھرنشوں سے جدید ہند آریائی زبانوں کا ارتقاء عمل میں آتا ہے۔ شورسینی اپبھرنش سے مختلف بولیاں جنم لیتی ہیں۔ انہی بولیوں میں ایک کا نام کھڑی بولی ہے۔ یہی کھڑی بولی جو نواحِ دہلی میں بولی جاتی تھی، اردو کی اساس اور بنیاد قرار پاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ ابتدائی دور کی ایک منظر کشی کر دی گئی ہے۔ اردو لفظ بطور زبان کے اس کا استعمال کب ہوتا ہے، کن لوگوں نے کیا کہا ہے، بہرحال تو ہم ان چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ اردو لفظ کو بطور زبان پہلے ہندوی، ہندی، دہلوی، گجری، دکنی اور ریختہ کہا گیا۔ جنوب میں اسے دکنی اور شمالی ہند میں عموماً ریختہ اور ہندی کا نام بطور زبان کہا گیا۔ شمس الرحمن فاروقی نے لکھا ہے کہ بطور زبان لفظ اردو پہلی بار 1780 عیسوی کے آس پاس استعمال ہوا۔ تہذیبی اور لسانی سطح پر اردو کے پھلنے پھولنے کا سلسلہ مملوک حکومت کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ پروفیسر مسعود حسین خان نے
دہلی یعنی 1193 عیسوی کو اردو کا آغاز قرار دیا ہے۔ 1200 تا 1400 کو وہ اردو کا تشکیلی دور قرار دیتے ہیں۔ اس طرح یہ زبان شمالی ہند میں فروغ پانے کے بعد 1294 میں دکن پہنچتی، ایک عرصہ تک وہاں پروان چڑھتی رہی۔ غرض کہ اردو کی ابتدا کے دو دور ہیں، پہلا شمالی ہند ہے اور دوسرا دکنی ہند ہے۔ ان دونوں دوروں میں اردو کی ابتدا ہوئی ہے اور یہ ابتدائی زمانہ ہے۔ اس طرح سے اردو کی ابتدا ہوئی ہے، پھر یہ زبان شمالی ہند میں، دکنی ہند میں پھیلی ہے اور ان جگہوں پر ان کے نام بھی الگ الگ رہے۔